خدا تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کوئی بھی پردہ اوڑھ لو، جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی سنتا ہے۔ سکون اس سے دور بھاگتا ہے جو دنیا میں سکون کی تلاش کرتا ہے۔ تمہاری مشکل آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی بھی تم کو ہرا نہیں سکتا۔ ہم پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا اور مچھلی کی طرح پانی میں تیرنا تو سیکھ گئے ہیں، بس اب یہ سیکھنا باقی ہے کہ زمین پر انسانوں کی طرح کیسے رہیں۔ جس نے زندگی میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائی ہو، وہ قبر میں آرام اور راحت سے سوتا ہے۔ دریا کا پانی نہ کبھی ٹھہرتا ہے اور نہ ایک لمحے کے لیے پیچھے کی طرف مڑتا ہے، وہ مسلسل اور ہر آن اپنی منزل کی طرف اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ یہی کامیابی کا راز ہے۔ بلندی کی طرف جاتے ہوئے راستے میں پھولوں کے بیج پھینکتے جاؤ، زوال کا سفر پرسکون رہے گا۔ اگر کانٹے پھینک کر جاؤ گے تو واپسی کا سفر تو ہر صورت طے کرنا ہوتا ہے۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہشیں تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہے۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ سوچنے والا ذہن اور محسوس کرنے والا دل نصیب والوں کو عطا ہوتے ہیں۔ جو کوئی آپ سے وابستہ ہے، اس کی زندگی اچھی بنا دو، اور آج یہ وعدہ کرو، گلہ بند کر دو اور لوگوں کو معاف کر دو۔ گلہ کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بہتر ہے۔ آپ 40 عالموں کو ایک دلیل سے ہرا سکتے ہیں، لیکن ایک جاہل کو 40 دلیلوں سے بھی نہیں ہرا سکتے۔ جو ہوش میں ہے وہ کبھی تکبر نہیں کرتا۔ جب خدا ہماری مدد کرنا چاہتا ہے تو ہمیں انکساری کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، نہ جانے کتنے لوگ آپ کو بھی برداشت کر رہے ہوں گے۔ جس نے اللہ کے لیے کوئی چیز ترک کر دی، اللہ نے اسے اس سے بہتر عطا کی۔ تم کہتے ہو زندگی تنگ پڑ گئی ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے، رات کو دیر تک نیند نہیں آتی، اس جیسی ہزار باتیں، مگر جواب صرف ایک ہے، جان لو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ دل میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے جسے ذکر الہی ہی ختم کر سکتا ہے، لہٰذا بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی سخت دلی کا علاج ذکر الہی سے کرے۔ اپنے ماضی کے پچھتاؤ کو کہیں دفن کر کے بھول جائیں۔ ہر نیا دن نئی زندگی ہے، حال میں جینا شروع کریں اور اچھے مستقبل کی امید رکھیں۔ کبھی جو زندگی میں تھک جاؤ تو کسی کو کانو کان خبر نہ ہونے دینا۔ لوگ ٹوٹی ہوئی عمارت کی اینٹ تک اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ ہم نے تحفے میں ایک دوسرے کو گھڑیاں تو دے دیتے ہیں، لیکن وقت دے نہیں پاتے۔ جس کا کوئی مقصد نہیں، اس کی کوئی منزل نہیں۔ کچھ لوگ آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ وہ صرف آپ کے ہیں، اور یہ یقین وہ سب کو دلاتے ہیں۔ الفاظ جو بھی ہو، جیسے بھی ہو، لوگ مطلب ہمیشہ اپنی مرضی کا نکالتے ہیں۔ خلاف طبیعت بات کو برداشت کرنا یہ صبر ہے، لیکن خلاف شریعت بات کو برداشت کرنا یہ بے غیرتی ہے۔ علم ہونے کے باوجود جاہل سے بحث کرنا انتہا درجے کی جاہلیت ہے۔ ضرورت کی ایک حد ہے، مگر حرص کی کوئی حد نہیں۔ رشتوں کو بچانے کے لیے خود ایک قدم پیچھے جانا بزدلی نہیں، انسانیت ہے۔ جس سے محبت کرتے ہو
اس کے ساتھ بحث نہ کرو، یعنی بیکار کی بحثیں محبت کو ختم کر دیتی ہے۔ مہنگے پرفیوم سے بوسیدہ کردار کی بو نہیں جاتی۔ کبھی کسی کو کمتر نہ سمجھنا، کیونکہ 5 روپے کا قلم بھی 5 کروڑ کے چیک سائن کرنے کے کام آتا ہے۔ اخلاق کا حسن جس انسان میں آ جائے وہ خالق و مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ جب وقت کروٹ لیتا ہے تو بازیاں نہیں زندگیاں پلٹ جاتی ہیں۔ اگر کوئی طالب علم یہ سوچ لے کہ علم استاد سے نہیں کتاب سے حاصل ہوتا ہے تو اس نے ناکامی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ لیا۔ لوگوں کے پاس ہر اس مسئلے کا حل ہے جو ان کا نہیں۔ مرد آنکھیں نیچی نہیں کرنا چاہتا، عورت پردے کو جہالت سمجھتی ہے، مگر تلاش دونوں کو احترام اور عزت کی ہے۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ کچھ لوگ فقط اس لیے بڑے کہلاتے ہیں کہ وہ پہلے پیدا ہو گئے، اصل بڑا تو وہ ہے جو کردار اور ذمہ داری سے اپنا بڑا ہونا ثابت کرے۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہے، اور وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ اگر آپ حق کے ساتھ نہیں کھڑے تو پھر تاریخ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ مسجد کے حجرے میں تھے یا طوائف کے کوٹھے پر۔ وقت کے کیلنڈر پر ہر کسی کے خوبصورت کردار کی داستان رہتی ہے، خوبصورت چہرے نہیں۔ یقین رکھو اللہ کے فیصلوں کو زوال نہیں۔ اچھے حکمران چاہتے ہو تو اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو۔ مسلمان کے لیے زیبا نہیں کہ دشمنان اسلام کے فیشن کو اپنائے۔ کون بچے گا؟ وہی بچے گا جو اتباع سنت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے گا۔ عمل کا صحیح ہونا علم کے صحیح ہونے پر مختصر ہے۔ خدمت سے لوگوں کا دل جیت کر سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ خود کو اللہ کے سامنے ایسے ڈال دو جیسے سمندر میں تیرتا ہوا لکڑی کا بے جان سا ٹکڑا۔ جو انسان حال پر مطمئن نہیں وہ مستقبل پر بھی مطمئن نہ ہوگا۔ اطمینان حالات کا نام نہیں، یہ روح کی ایک حالت کا نام ہے۔ مطمئن آدمی نہ شکایت کرتا ہے نہ تقاضا۔ غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے بچتے رہنا، اگرچہ تمہارا نفس اسے قرآن سکھانے کے لیے کہے۔